السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو الحمدللہ ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا تھا اور ہم نے اس کا ایک حصہ کر لیا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ کریں گے۔ سو مس بلائیے اسٹوڈنٹ کو۔ جی زویا آئیے۔ جی جی نواسخ کسے کہتے ہیں؟ مٹانے والے، مطلب وہ جو کہ اس جملہ اس میں داخل ہوتے ہیں اور اس کی مبتدا اور خبر کو اس کا اسم اور خبر بنا دیتے ہیں۔ اسم اور خبر یعنی ہم یوں نہیں کہیں گے اسم اور خبر، بلکہ نیا حکم جاری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جی، نیا حکم جاری کرتے ہیں۔ اسم اور خبر پتہ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کو ہم نے تقسیم کیا، دیکھیں 3 حصوں میں۔ دیکھیں میں نے لکھا کچھ اور کہلاتے ہیں، یہ نوٹ کیا آپ نے؟ جی میں نے یہاں پر کوئی اسپیسیفک نہیں لکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آگے یہ تقسیم ہے 2 حصوں میں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہیں؟ حروف الناسخہ، افعال الناسخہ، ٹھیک ہے؟ حروف الناسخہ تو وہی اسم اور خبر بن گئے، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں جو پہلے 4 ہیں ان میں تو اسم اور خبر بن رہا ہے، لیکن آخری میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آخری میں وہ جی مفعول ہی کہلاتے ہیں، لیکن کس طرح کہلاتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اس لیے پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ نواسخ کن کو کہتے ہیں؟ کہ جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوں اور اپنا نیا حکم جاری کر دیں۔ وہ حکم مختلف ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس صورت میں تو اسم اور خبر ہے، ظنّ و اخواتھا میں نہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، ہم نے کانا و اخواتھا پڑھ لیے تھے الحمدللہ۔ آپ نے اس کی لسٹ بنا لینی ہے، سب سٹوڈنٹس نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جو میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں چیزیں شیئر کی تھیں کانا و اخواتھا کے بارے میں، تو یہ آپ کو ساری کسی بھی کتاب میں ایک ہی جگہ پر نہیں ملیں گی۔ یہ آپ کو مختلف کتابوں میں مختلف پوزیشن میں ملتی ہیں، کہیں پر باب لکھے ہوتے ہیں، کہیں پر کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، کچھ موجود نہیں ہوتی ہیں، تو وہ ان کو ایک ہی جگہ آپ سے کو کمپائل کروا دیا، فرق دکھا دیا تھا، تو آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی وہ آئیں تو آپ نے ان قواعد کو اپنے ساتھ رکھنا ہے جو آپ کو بتائے گئے۔ چلے جی، آج ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، افعال المقاربہ، الشروع اور الرجع۔ مقاربہ یعنی یہ کیا ہوتے ہیں؟ چلے ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ ہاں اچھا، اس کا نام ہوتا ہے قاد و اخواتھا۔ کیا نام ہے اس کا زویا؟ بھی میں نے بتایا، جی، قادہ و اخواتھا۔ ویری گڈ۔ تو پہلا ہے کانا و اخواتھا، دوسرا ہے قادہ و اخواتھا، اور تیسرا کیا ہے؟ ظنّ و اخواتھا۔ جی تو آج پہلے ہم نے کانا و اخوات پڑھ لی، آج ہم پڑھیں گے قادہ و اخواتھا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے اس کی تقسیم آگے جو ہم نے دیکھ لی ہے، افعال المقاربہ، شروع، رجع، تو مختصر سے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں یہ۔ پہلا دیکھیں کیا ہے، افعال المقاربہ میں کون کون سے افعال ہیں؟ جی، قادہ، قربا، اوشکا۔ اوشکا۔ اب دیکھیں قادہ کا ماضی مضارع ہے، جی، قادہ یکادو۔ ویری گڈ۔ اور قربا کا ہے؟ نہیں، قربا کا نہیں ہے۔ اوشکا؟ اوشکا یوشکو اس کا ہے۔ امر ہے؟ نہیں، تو یہ سارا متصرف کہلائے، ناقصۃ المتصرف ہیں، کیا ہیں؟ یہ ناقصۃ المتصرف ہے۔ جبکہ قربا کیا ہے؟ جامد ہے، یہ جامد ہے۔ اس کا نہ مضارع ہے نہ امر ہے۔ افعال المقاربہ کہلاتے ہیں۔ ذرا دیکھیں ایکسپلینیشن میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کرتے ہیں یہ؟ ان قریب واقع ہونے پر دلالت کرنا۔ ویری گڈ، یعنی خبر کے واقع ہونے کے، یعنی قریب ہی یہ یعنی میں کہوں کہ حامد رونے والا تھا، ٹھیک ہے؟ یاد رہے کہ جی ترجمے میں لازمی نہیں کہ قریب ہی کا لفظ موجود ہونا چاہیے، جملے کا وہ مفہوم آنا چاہیے اس میں کہ یہ ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں۔ لیکن کیا ہے اصل میں؟ ہوتا کیا ہے؟ یعنی ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں۔ جی اوکے، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اگلے دیکھیں کون سے ہیں؟ افعال الشروع، جی، کون کون سے توفیقہ، ہیں؟
جی توفیقہ بدأ شرع. جی ماضی مضارع اس میں امر ہے، امر مضارع نہیں، یہ جامد ہے. یہ جامد ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ کسی فعل کے شروع ہونے پر دلالت کرنا. یس یعنی کوئی کام شروع کرنا، یعنی خالد نے خالد نے کھانا کھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، خالد نے کھانا کھانا شروع کر دیا. اس نے کپڑے پہننے شروع کر دیے. اس نے سفر کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، سو اس کے جی لیے 3 ہوتے ہیں، تافقہ، بدأ اور شرع. اور یہ جامد ہیں، ان کا نہ مضارع ہوتا ہے نہ ہی ان کا امر ہوتا ہے. آخری پڑھیے کیا ہے؟ افعال الرجاء. رجا عسا. کہتے ہیں امید کو. کیا کہتے ہیں؟ امید. امید کو. تو اس میں کون سا ہے؟ عسا. عسا. اس کا مضارع اور امر ہے؟ نہیں، یہ جامد یہ ہوا. جامد ہوا. تو مقصد کیا ہے اس کا؟ پڑھیے. کسی بات کے واقع ہونے کی امید دلانا. کسی بات کے واقع ہونے کی امید دلانا. یہ تو ان سے ہو گیا بنیادی تعارف. کتنے ہیں آپ کے سامنے؟ 7. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں 2-4 اور بھی ہیں، کیونکہ وہ قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں بھی ان میں بہت سارے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو یہاں لانا ایک عجیب سے بات ہے. فائدہ نہیں ہے نا، جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو ہم کیوں اس پر اتنا سر کھپائیں. ٹھیک ہے، تو جو ہم نے جی دیکھنے ہیں، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سارے اس میں بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو کتابوں میں نظر آتے ہیں بہت زیادہ اس میں سے، اس لیے میں نے اس میں 1-2 داخل کر دی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل 7 ہیں. اچھا، امپورٹنٹ 3 پوائنٹ ان کا کہ ان کی خبر صرف اور صرف فعل مضارع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع ان کی خبر ہوتی ہے. دیکھیں کیا آیا ہے، یہ ہیں افعال. کون سے ہیں یہ افعال؟ افعال المقاربہ. افعال المقاربہ. دیکھیں خبر کس طرح کی ہوتی ہے اس کی. جی اس کی خبر میں ان حرف مصدریہ استعمال نہیں، کرنا. خبر دیکھیں کیا ہے، صرف فعل اچھا مضارع. جی فعل مضارع. اب ہے خبر کی شرط، وہ کیا ہے؟ جی قادہ کی ہے، اس کی خبر میں ان حرف مصدریہ استعمال کرنا نہ کرنا درست ہے. ٹھیک ہے، اور آگے. قریبا اس کی خبر میں ان حرف مصدریہ استعمال کرنا نہ کرنا درست ہے. اور اوشکا کا اس کی خبر میں ان حرف مصدریہ استعمال ہوتا ہے اکثر. بالکل. تو اوشاکا میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان حرف مصدریہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ قادہ اور کارابا ان میں دونوں میں ان حرف مصدریہ کرنا نہ کرنا دونوں درست ہیں، لیکن آپ کو قادہ کے ساتھ کیا ہے ملتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا ہے. دونوں صورتیں آپ کو ملیں گی. اچھا جی، افعال الشروع دیکھیں یہ کیا ہے، ان کی خبر کیسی ہوتی ہے؟ ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے. اور توفیقہ کے ساتھ اس کی خبر میں ان حرف مصدریہ استعمال بالکل نہیں ہوتا. بس ان سب کے ساتھ اس کی جو خبر آتی ہے وہ ڈائریکٹ فعل مضارع آتی ہے، اور اس کے ساتھ ان حرف مصدریہ استعمال بالکل نہیں ہوتا. جی آخری دیکھیں. افعال الرجا اس کی خبر بھی فعل مضارع ہوتی ہے. اس کی خبر میں ان حرف مصدریہ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہر خبر میں ہے. بالکل. اس کے ساتھ ویسے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن میں نے استعمال ہوتا اس لیے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں عصا جتنی بار بھی آیا ہے اس کی خبر میں ان حرف مصدریہ موجود ہے. صحیح ہے، تو یہ ہیں 7. جی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے گھبرانا کسی نے بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں سارے نہیں آنے والے، اور بہت قرآن میں ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں ذرا آپ تفاصیل کیا ہے. قادہ کے مادہ بتائیں، باب بتائیں، قرآن میں کتنی بار آیا ہے بتائیے. جی قادہ اس کا مادہ ہے کاف واو دال، باب فا سے آتا ہے، اور قرآن مجید میں 24 بار استعمال ہوا ہے. ویری گڈ. قرآن مجید میں 24 بار استعمال ہوا ہے قادہ. اوکے. کارابا کے دیکھیں. کارابا اس کا نو نتھنگ، نو انفارمیشن، جی کیونکہ قرآن جی مجید میں استعمال ہے ہی نہیں اس کا. اگلا دیکھیں. جی او شکا اس کا مادہ ہے واو شین کاف، باب افعال سے آتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں استعمال نہیں ہے. اگلا دیکھیں. توفیقہ اس کا مادہ ہے تو فا قاف، اور یہ قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں میں اس کا باب اس لیے نہیں دے سکتا، جب اس کا مضارع نہیں ہے تو باب کدھر سے لائیں. بس جی یہی ہے کہ وزن کیا ہے، فاعلہ، ماضی جی فاعلہ کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید جی میں صرف کتنی بار ہے؟ 3 بار. 3 بار. اس کے بعد دیکھیں. جی بدأ با دال حمزہ
اور یہ باب فا سے آتا ہے ٹھیک اور ہے، قرآن اور مجید قرآن میں استعمال استعمال اس کا اس میں نہیں ہے، افعال الشروع کے طور پر نہیں ہے، پورے کو نارمل فعل کے اوپر ہے، کیونکہ بدأ یبدأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شروع کرنا. جی ٹھیک ہے، میں جی اگر میں کہوں بدأت الکلام، کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کلام شروع کرا. میں نے بات شروع کی. اگر میں جی کہوں کہ بدأت اتکلم، بدأت اتکلم، اب کیا ہوا؟ میں بات شروع کروں گا. اب دیکھیں بدأت اتکلم، آپ دیکھیں بدأت فعل ماضی ہو گیا اور اس کے ساتھ فعل جی مضارع آ گیا. تو اب فعل مضارع یہاں کس طرح آیا ہے؟ فعل مضارع یہاں بدأت میں آنا کی خبر بن کر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، اور یاد رہے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ خود ماضی میں ہیں، ان کی آگے خبر مضارع آ رہی. ٹھیک ہے، جب ان کا ترجمہ جی ہوتا ہے تو وہ ان کے مطابق ہوتا ہے، ماضی میں ہوگا، اس مضارع کو ہم بھول جائیں گے. جیسے میں نے کیا کہا، بدأت اتکلم، میں نے بات کرنی شروع کی، جی میں نے بات کرنی شروع کی. شروع کی. حالانکہ اتکلم فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے. جی تو یہ بات یاد رہے کہ یہ ماضی ہوں گے، ان کے ساتھ مضارع آئے گا، تو ہم ترجمہ اور جو زمانہ ہے وہ ان کا لیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. جی آگے ہے اگلا پڑھیے. شرع اس کا مادہ ہے شین را عین اور قرآن میں استعمال نہیں ہے اس کا. گڈ، آگے دیکھیں. عصا اس کا مادہ ہے عین سین یا اور یہ قرآن میں 30 مرتبہ استعمال ہوا ہے. 30 مرتبہ استعمال ہوا ہے. وزن ہے اس کا فعلہ. ٹھیک ہے، فعلہ کے وزن پر ہے. جی اوکے، قرآن مجید میں 30 بار استعمال ہوا. تو موسٹلی کون سے ہو گئے؟ قادہ اور عصا. عصا. آپ ان 30 آیات کو آرام سے نکال سکتے ہیں قرآن مجید میں، آپ آج ہی کر سکتے ہیں. دیکھیں دلچسپی ہو تو ہم سارے کام کر سکتے ہیں. جیسے گزشتہ جی لیکچر میں آپ کانا یکونو کو چھوڑ دیں، جو باقی تھے، جو تھوڑے تھوڑے تھے، آپ چاہتے تو 2-4 دن میں سب کو کر لیتے، سب کی آیات دیکھ لیتے. آج بھی اگر آپ چاہیں تو آپ 24 آیات نکال لیں، 30 آیات نکال لیں، آج 2-4 دن میں مکمل ہو جائیں گی. آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیں کہ یہاں اس کا اسم کیا آ رہا ہے، خبر کیا آ رہی ہے، کیا کیا. ابھی ہم مزید کچھ چیزیں سیکھیں گے. اچھا، اگلا پورشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بدأ نارمل فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، بدأ یبدأ. شرع، شرع ایک نارمل فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے باب فا سے. شرع یشرع اس کا مطلب ہوتا ہے قانون بنانا. ٹھیک ہے، قانون بنانا. جی قرآن مجید میں یہ 2-3 آیات میں آیا ہے اور وہاں یہ شریعت کے میننگ میں آیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ قانون بنا دیا شریعت کا، اور اس میں دین کا لفظ لکھا ہوتا ہے. قاعدہ، اب دیکھیں یہ قاعدہ ہے. اب ایک اور مادہ آتا ہے، وہ ہے اسی کا کاف یا اور دال. کیا ہے؟ کاف یا دال. کاف یا اور دال. باب دارابا سے آتا ہے. کیا بنے گا اس کا بتائیے؟ قادہ یکیدو. قادہ یکیدو. ویری گڈ، قادہ یکیدو. اب اس میں کیا ہوا؟ میں کیوں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا؟ اس لیے دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ قادہ اور یہ قادہ ایک ہی ہو گئے، جی لیکن دونوں میں فرق ہے. اس قادہ کا مطلب ہے چال چلنا، تدبیر کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، مزے جی کی بات ہے قرآن مجید میں قادہ یقیدو سے فعل ماضی صرف ایک بار آیا ہے. کتنی بار؟ ایک بار. ایک بار آیا ہے. فعل مضارع کچھ بار آیا ہے، یا پھر یہ کئی دن اس کا مصدر آیا ہے استعمال ہو کر. کیا آیا ہے؟ کئی دن کئی اس کا دن. مصدر. اور ایک بار جو آیا ہے یہ ماضی، وہ صرف آیا ہے کدنا. کذالک کدنا لیوسف. کدنا، ہم نے ایک تدبیر کی. کدنا بس ایک ہی بار آیا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اور یعنی دیکھیں کہ کیسا مکسچر ہونے ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی قرآن مجید میں ایسا کوئی مکسچر ہوا ہی نہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. پہلی آیت ہے، ذرا بتائیے کیا لکھا ہوا ہے. جی وَقَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي. جی، اس میں اس مجھے میں بتائیے قادو آیا ہے. اب آپ نے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قادہ یقیدو ہوتا ہے، اور میں جتنی اگزامپل اس میں لاؤں گا اس میں قادہ یقیدو والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہی ہوگی. یہ بتائیں یہ افعال کون سے ہیں، شروع، رجا یا مقاربہ؟ یہ افعال مقاربہ ہے. مقاربہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟
کسی چیز کا قریب واقع ہونے پر یعنی دلالت کرنا. قریب ہی اس کے واقع ہونے کی خبر دینا، یعنی واقع ہونے جی والا ہونا یا نہ ہونا دونوں ہو سکتے ہیں. اور اس میں صرف قادہ جی ہی ایسا ہے جس کے ساتھ نفی بھی لگ سکتا ہے، یعنی ما قادہ اور لا یکادو. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جی دونوں طرح سے موجود ہے. تو قادو کا اسم اور خبر بتا دیں مجھے. جی، اس کا اسم ہے ہم، اور یقتلوننی یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، یقتلوننی کیا ہے، اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں. جی، یہ قاف تالا اس کا مادہ ہے، باب نون سے ہے، اور اس کا فاعل ہم ہے، اور نی اس میں مفعول ہے. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ بن رہا ہے؟ وہ مجھے قتل کرنے والے، قتل کریں گے یا کرتے ہیں. نہیں، میں نے نہیں ابھی مطلب آپ کو اس کیا کا، بتایا کہ جی زمانہ کس کا رکھنا ہے آپ نے. جی، وہ مجھے قتل کرنے والے تھے. وہ مجھے قتل کرنے والے تھے. وَقَادُوا جی يَقْتُلُونَنِي، وہ مجھے قتل کرنے والے تھے. جی چلیں مس نادیہ، ساتھ ہی دوسری اسٹوڈنٹ کو بھی بلا لیں. زویا آپ بھی آن لائن رہیں، دوسری اسٹوڈنٹ کو بھی جی بلا لیں. مس نادیہ جی سمیہ آ جائیے. جی سر. جی پڑھیں اگلی آیت. ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن الیہم شیئا قلیلا. اوکے، سو اس میں مجھے ذرا بتائیں کون سا ہے آج کے ٹاپک میں سے فیل. تو یہ کتا. کدتا، ویری گڈ. سو یہ قادہ سے بنا، قادہ قادہ، قادو قادت قادتا، کدنا کدتا، کتما کتم کتی کتما کتنا کتو کدنا. ٹھیک ہے. سو کدتا، کدتا کا اسم کیا ہوگا؟ انتا. ویری گڈ، انتا. سو کدتا کی خبر کیا ہے؟ یہ ترکنا الیہم شیئا قلیلا. ترکنو الیہم، راکنا یرکنو، اور راکینا یرکنو باب سامیہ سے. اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا کسی کی بات کی طرف. کیا مطلب ہے؟ جھکنا کسی بات کی طرف. جھکنا یعنی مائل ہونا، کسی کی بات کی طرف توجہ کرنا. ٹھیک ہے. سو جی کتا ترکن الیہم شیئن قلیلن. اب شیئن قلیلن یہ بیسیکلی مفعول ہے ترکنو کا. ٹھیک ہے. تو ذرا پیچھے آئیں آپ. ثبتنا کا، یہ ثبتنا کیا ہے؟ ثبتنا سر یہ بھی فعل ہے، فعل ماضی. فعل ماضی ہے. باب باب کون تفعیل، سا ہے؟ تفعیل سے. باب تفعیل سے. تو کیا مطلب ہوتا ہے ثبت یثبت تثبیتا؟ ثابت رکھنا. ثابت رکھنا. ثابت. ثبتنا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم ثابت رہے تجھ پر، آپ پر. خود کہہ رہے ہیں، سب خود آپ کہہ رہی ہیں ثابت رکھنا، اب آپ کہہ رہی ہیں ثابت رہے. جی سر، ہم نے ثابت رکھا. آپ دیکھیں جب آپ کہیں نا ہم ثابت رہے تو پھر ساتھ کاف تو کسی صورت نہیں آ سکتا، وہ تو فعل لازم ہو گیا، تو اس کا تو مفعول آتا ہی نہیں. جی جی سر. ہاں جی مس جی سمیہ، بہت ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بڑی ٹیکنیکلی فٹ چیزیں ہیں سب. ثبتنا، ہم نے ثابت رکھا. جی سر. کس کو؟ آپ کو، ہاں تجھے. جی. اب لولا ان ثبتنا کا ذرا اس کا ترجمہ کریں. ولولا ان ثبتناک، ولولا اگر سر ثبتناک، نہیں سر مجھ سے نہیں ہو رہا. جی زویا، ولولا ان ثبتنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی، اگر ہم آپ کو ثابت نہیں رکھتے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. سو یہ لولا زویا کیا ہے یہاں پر؟ حرف تخصیص کے طور پر ہے یا کسی اور مقصد کے لیے؟ دوسرا امتناع الجواب لوجود الشرط امتناع کا الجواب لوجود الجواب. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تخصیص کا نشانی کیا ہوتی ہے کہ لولا کے بعد ہمیشہ فعل موجود ہوتا ہے. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو مس سمیہ کلیئر ہو گیا؟ جی جی سر الحمدللہ. لولا ثبتنا کا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. سو لقد کس کے ساتھ آیا کرتا ہے سمیہ جی؟ جی سر، یہ لقد ہے سر، یہ آپ لگتا ہے کہیں کاف. بزی ہیں. سوری سر.
نہیں بزی ہیں کہیں آپ؟ تو یہ پہلے ماضی کے ساتھ تاکید کے لیے آتا ہے نا لقد. جی فعل ماضی کے ساتھ تاکید کے لیے آتا ہے. قد کے ساتھ پھر لام. لام کو کیا کہتے ہیں؟ لام تاکید ہے. لام تاکید ہوتا ہے لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جواب قسم. جواب قسم. لولا ثبتناک لقد کدت. اچھا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو کیا ہوتا؟ کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. آپ تھوڑا بہت ان کی طرف مائل ہو جاتے. آپ تھوڑا بہت ان کی طرف مائل ہونے والے تھے. قادہ یکادو کسی چیز کی طرف یعنی ان قریب کچھ ہونے والا ہونا لیکن ہوا نہیں. تو کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. یہاں سے مجھے آپ ہم سب کو ایک سبق ملتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے حبیب، اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ کی سب سے احسن تخلیق، اور اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ مدد ہر وقت. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، قرآن سامنے ہونے کے باوجود، آپ کو بصیرت کا اعلیٰ مقام حاصل ہونے کے باوجود، اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار ہونے کے باوجود، آپ ان کی طرف تھوڑا بہت مائل ہونے والے تھے. میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہم تو زیادہ حملے کا شکار آسانی سے ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک علی ایماننا. یا اللہ ہمیں اپنے دین پر اور ہمارے ایمان پر ثابت قدم فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھیے. دعا بہت مانگا کریں کیونکہ اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے توفیق اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. بہت چکر باز چکر دے جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کتنی بڑے کنٹرولڈ انداز میں نے بات کی ہے کیونکہ ادھر بھی شان نبوت ہے اور کوئی خدا نخواستہ گستاخی نہ ہو جائے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرما رہے ہیں، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. اور یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے دعوے کرتے ہیں، یہ ان کی طرف، یہ بھی ان آیات میں سے ایک آیت ہے، ان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اللہ عالم الغیب والشہادہ. کوئی نہیں جانتا غیب سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، نہ کسی کے علم میں ہے. اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں وہ صرف وہی دی ہیں جن جو آپ کو بتائی گئی ہیں، وہی آپ نے بتائی، وہی آپ نے ہم تک. اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں بیان فرمائی؟ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ جی قیامت کب آئے گی، فیما انت ذکراہا، یعنی آپ کا کیا تعلق ہے قیامت کی خبر کے بارے میں. دیکھیں کس انداز میں نفی کی ہے اس بات کی، یعنی قیامت کی آنے کی خبر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب، وہ شخصیت جن کو آپ نے سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ کے قریب پہنچنے کا موقع ملا، پوری مخلوق میں سے واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء میں سے واحد جن کو یہ مقام ملا. لیکن فرما دیا فیما انت من ذکراہا، اس کے ذکر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی اس علم اس بات کو چھپائے ہوئے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، تعصب سے بچائے کہ ہم اپنے پسندیدہ مولویوں کی باتوں کو ہر صورت درست ثابت کرنے پر مجبور رہیں کہ جو کہ ہمارے مولوی نے کہہ دیا ہے اب اس کی نفی تو ہم نہیں کرتے، یہ بہت جانتا ہے، یہ والا بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت جانتا ہے، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے، اسی لیے تو مروا دیا کئی لوگوں کو.
یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی غلط؟ نبی تو نہیں ہے، صحابی تو نہیں ہے، غیب کی خبریں تو اس کو نہیں ملتی اللہ کی طرف سے، غلط ہو سکتا ہے، غلط بات پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، غلط فتویٰ بھی دے سکتا ہے. تو بات ساری جا کے بڑے گی قرآن کی آیات کی طرف. ہم نیچے آئیں گے کچھ کمنٹ کرنے والے کہ ہاں جی علم غیب کے آپ نے خلاف بات کی اور یہ کر دیا ہوگا. ہاں جی کی ہے بھائی، جوڑا جو کرنا کر لو جا کے. اگلی آیت پڑھیں زویا. جی. ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. جی وہ اگلی آیت بھی آ گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے ہی سیٹ کی ہوئی ہے. چلے مجھے بتائیں اس میں افعال المقاربہ میں سے کون سا فعل کہاں کھڑا ہے؟ جی اکادو. اکادو. جی مس سمیہ، اکادو کا اسم کیا ہے؟ جی سر یہ متکلم کا صیغہ ہے سر. کیا انا. ہے اسم؟ آنا. خبر کیا ہے اس کی؟ یہ سر اخفیہا. کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ جی سر یہ ہے پہلے مضارع ہے باب افعال سے. باب افعال سے. ویری گڈ. اکادو اخفیہا. سو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گی اکادو اخفیہا. اب دیکھیں اکادو مضارع ہے تو ہم اس کو مضارع میں ہی رکھیں گے. جی سر اخفا اخفیہا یخفی سر ہوتا ہے چھپانا. سو اخفی کا مجھے چھپانا. بتائیے مفعول کیا ہے؟ جی سر یہ بھی سر اسی کا ہے نا، فعل مضارع میں یہ انا ہی ہے. مفعول ہا ہے سر، مفعول ہا ہے فاعل. جی اکاد اخفیہا کیا ترجمہ ہوگا، ذرا کوشش کریں. جی سر میں اسے چھپانے والا تھا. میں اسے چھپانے والا یا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا اکاد مضارع کا مضارع ترجمہ ہے، کرنا ہے. ہم جی اس سر کا دھیان رکھیں گے بس. سو پیچھے ذرا جی آیت پڑھیں. ان الساعۃ آتیۃ. جی سر کیا ترجمہ ہے؟ آتیۃ سر آنے والی ہے، بے شک. آنے والی ہے. کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل، مفعول، مبالغہ کیا ہے؟ آتیۃ. آتیتن. جی زویا اسم کیا فاعل ہے؟ ہے سر. اسم الفاعل ہے. ویری گڈ. ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، جی سر اور میں اس کو چھپانے والا ہوں. کیوں چھپانے والا ہوں؟ ذرا مس سمیہ اگلی بات پڑھیں. جی سر لتجزا کل نفس بما تسعى. تجزا کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع، مجہول، ثلاثی، مزید کون سا؟ جی سر یہ مضارع ہے اور تجزا. جی سر پہلے مضارع ہے اور تجزا یہ باب افعال سے ہی ہے. لتجزا کیونکہ یہ خبر ہے لی، تاکہ میں چھپاؤں، تاکہ ایک میں منٹ جزا ایک دوں منٹ کل ایک نفس. منٹ ایک منٹ. زویا تجزا کون سا فعل ہے؟ جی یہ مجہول کا ہے. مجہول منصوب ہے. جی دیکھیں مس سمیہ باب فعال پہ بن رہا ہے. باب نہیں فعال سر کی اس سب سے بڑی علامت یہاں پر زیر ہونی چاہیے تھی. کلمے پہ. جی سر. جی سر تجزا، جزا یجزی باب ضربہ سے اس کا مجہول. تجزا کل نفس. کل نفس کو کیا کہیں گے مس سمیہ یہاں پر؟ یہ نائب الفاعل سر. نائب الفاعل. اور یہ لام کون سا ہے آپ بتائیے؟ تجزا پر یہ لام کون سا ہے؟ یہ سر یہ اس کا ہے لام تعلیل. اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس. میں اس کو چھپانے والا ہوں. کیوں؟ لتجزا کل نفس، ہر جان کو بدلہ دیا جائے، جزا دی جائے، جزا دینے کے لیے. کس بات کا بدلہ؟ ذرا مس سمیہ آگے پڑھیں. بما تسعى. بما تسعى، اس جو اس نے کوشش کی. سعى کوشش کی. یسعى، باب فتح سے سین عین یا مادہ. تسعى فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ. ٹھیک ہے. اور ما یہاں پر بعض مصدریہ کہتے ہیں، بعض موصولہ کہتے ہیں. سو بما تسعى اس بات کی جو اس نے کوشش کی اس کو، تاکہ اس کا بدلہ دیا جائے. یعنی چھپانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ چھپی ہوگی تو انسان کا امتحان ہوگا، نہ بتا دیا جائے تو پتا ہوگا کہ 2 سال بعد محمد طارق نے مر جانا ہے، تو وہ 2 سال کا تو کاؤنٹ کرتا رہے گا اور روز اچھے کام کرے گا اور نیک اعمال کرے گا. ہیں ایسی ہوگا نا. چھپا کر ہی امتحان لیا گیا ہے ہمارا.
اگلی پڑھیں آیت. قالوا الآن جئت بالحق جی فذبحوها وما كادوا يفعلون. جی. سو مجھے بتائیں اس میں مقاربہ میں سے کون سا فعل ہے؟ سر کادو. قادو کا اسم کیا ہے؟ ہم خبر کیا ہے؟ یفعلون. ٹھیک ہے جی. سو ما کون سا ہے؟ وما كادوا ما سے موصول ہے. قادہ یہ قادو وغیرہ کے ساتھ اس میں موصول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے گا. اسی لیے میں نے شروع میں ہنٹ بھی دیا تھا کہ اس کے ساتھ آپ کو نفی ما اور مضارع کے ساتھ لا ملے گا. تو ما قادو یفعلون کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں وہ کرتے تھے سر. نہیں وہ کرنے والے تھے، وہ نہیں کرنے والے تھے. اب ذرا پیچھے آئے پڑھیں. فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوها بتائیے ذرا، فاعل فعل مفعول کیا ہے؟ جی سر ذبحوها فذبحوها یہ اس کا جو ہے ذبح کا مادہ ہے اور یہ فعل جو ہے فذبحوها وہ اسے ذبح کرنے والے. فذبحوها پر انہوں نے اسے ذبح کیا. وما اور نہیں وہ کرنے والے تھے، ایسا کرنے والے تھے. جی چلیں ذرا زویا بتائیں ترجمہ کیا بن گیا؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون. جی، انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ اسے کرنے والے نہیں تھے. اسے کی اس میں لفظ موجود نہیں، بس وہ نہیں کرنے والے تھے. نہیں کرنے والے تھے. یعنی حالات نے ان کو مجبور کر دیا کہ اب گائے ذبح کرنی پڑے گی، اصل میں وہ کرنے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے. جی قالوا الآن جئت بالحق کی، جب انہوں نے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کیا تو فائنلی پھر ان کے سامنے وہ گائے آ گئی. انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا الآن، ہاں اب جئت بالحق، آپ بالکل صحیح بات لے کر آئے ہیں. فذبحوها انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. وما كادوا يفعلون اصل میں حقیقت کیا تھی کہ وہ کرنا چاہتے نہیں تھے، لیکن وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ان کو ذبح کرنی پڑی. جی مس سمیہ اگلی آیت پڑھیں پوری. جی سر فدلہما بغرور فلما ذاق الشجرۃ ایک منٹ بدت لہما. ایک قرآن پڑھ رہی ہیں آپ جھٹکے دیے جا رہی ہیں. حمزہ کے الف لکھی ہوئی ہے. فلما ذاق الشجرۃ ایک منٹ میں پڑھتا بدت. ہوں. دیکھیں سنیے آپ. فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما. یہ الف ہما دلا واضح آئے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ نے داخلہ لیا کسی تجوید کلاس میں؟ جی سر میں آپ کے سامنے بہت غلطیاں کرتی ہوں لیکن الحمدللہ ویسے نہیں ہوتی. نہیں چلے کوئی بات نہیں، میرا کام دیکھیں اصلاح ہے. خدا نہ خواستہ میری اپنی بڑی غلطیاں نکل آئیں، ٹھیک ہے نا، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اصلاح ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی تحقیر یا انسرٹ مقصد نہیں ہوتا. یہ آپ کو متوجہ کرنے ہوتا ہے، اور یہ استاد کا ایک طرح سے تھوڑا سا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فوراً اس پر. ہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی 100 بندوں کے سامنے، دیکھیں وہ باتیں اور ہوتی ہیں جن کی 100 بندوں کے سامنے اصلاح نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے نا، وہ اور چیزیں ہوتی ہیں. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ اصلاح کریں وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. صحیح ہے نا. کسی انسان جی کا، یاد ہے تمام اسٹوڈنٹ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کسی آدمی کا کوئی پرسنل ایشو ہونا، پرسنل ایشو، ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ بہتر ہے کہ اس کو تنہا اصلاح کریں اس کی. لیکن اگر کوئی ایسا ایشو ہو جس میں اس کے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی یعنی یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اس میں جنرلی اسلام میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اب یہ تو خدا نہ خواستہ تو اور کتنی بیٹھی ہوں گی جن کی یہ غلطیاں ہوں گی. اب آپ دوبارہ پڑھیں. پھر نیچے ایک کامنٹ کرنے والے نے چند دن پہلے لکھا جی تسی نصیحتیں بڑی کرتے ہیں آپ. میں تو کرتا ہی نہیں تھا، یہ تو اب آ کے جو شاگردوں کے ساتھ تھوڑا تعلق بن گیا لمبا، اس لیے میں نے 2-4 لائنیں کہنی شروع کر دیں. تو مجھے افسوس ہوا کہ ان سے اتنی بھی برداشت نہیں ہوئی کہ جی واز ہی کرے جا رہے ہیں کہ کام کی بات کریں. تو پھر میں نے اس کو وہاں پر لکھا کہ ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت تو مومنین کو نفع دیتی ہے. اور نصیحت سے چڑھتے کون لوگ ہیں یہ سب کو پتا ہے. پڑھیں جی آیت پڑھیں. جی سر فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ماشاء اللہ. اب بتائیں اس میں جو آج ہم نے پڑھے ہیں اس میں سے کون سا فعل ہے؟ یہ تفقا. ویری گڈ. تافقہ. تافقہ کا اسم کیا ہے؟ ہما. خبر کیا ہے؟ یخصفان علیہما من ورق الجنت. پوری. تو تافقہ یعنی کسی کام کو شروع کرنے لگنا. ٹھیک ہے. سو وہ دونوں کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ خسف یخسف. اس کا مطلب ہوتا ہے چپکانا. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ چپکانا سر. تو یخسفانی فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ واحد، مثنیٰ، جمع؟ صحیح مثنیٰ ہے. کیا مطلب ہوا تفقہ یخسفانی؟ اتنا وہ دونوں چپکانے والے تھے، نہیں شروع کرنے والے تھے، چپکانا شروع کرنے والے کرنے لگے. ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ ایک شروع کا ہے نا، یا انہوں نے شروع کر دیا. اچھا نا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے. انہوں نے شروع کر دیا. تفقہ یخسفانی، ان دونوں نے چپکانا شروع کر دیا. دیکھیں تھے نا، بہت پرانی بات ہو جاتی ہے. بعض اب ہمیں جو ترجمے میں اس چیز کو بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایڈجسٹ ہو رہا ہو، یعنی مناسب لگ رہا ہو. صحیح ہے. قریب سلیس کی بات ہو جائے. تفقہ یخسفانی، وہ دونوں کیا کرنا شروع کر دیا؟ انہوں نے چپکانے لگے سر. چپکانا شروع کر دیا. کیا چپکانا شروع کر دیا؟ آپ بتائیے آگے. علیہما، ان دونوں پر، من ورق الجنتی، جنت کے ورق میں سے. ہاں جی، جنت کے جو پتے تھے، ورق ان پتوں کو کہتے ہیں. جنت کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانا شروع کر دیا. کیوں چپکانا شروع کیا تھا؟ ذرا پیچھے جائیں. دلہما بغرور. آگے فلما ذاق الشجرۃ. ذاقہ کا کیا فعل ہے؟ ماضی مضارع. ذاق. جی سر یہ ماضی ہے. فاعل کیا ہے؟ ہما. ذاق یذوق باب نون سے. ٹھیک ہے. چکھنا. ذاق الشجرۃ کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے اس ذاق الشجرۃ، جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا. اس درخت کے لیے اس لفظ موجود ہے؟ نہ سر، درخت کو چکھا سر. الشجرہ مطلب کون سا درخت تھا؟ جی سر جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا درخت قریب مت جانا. نہیں، کون سا تھا؟ آم تھا، سیب تھا؟ گندم کا سنا ہے سر. یہ کہاں لکھا ہوا ہے گندم؟ میں یہی تو سر سنا میں ہے، نے اسی لیے تو سوال کیا. میں نے سنا ہے. اللہ. میں نے بس سنا ہے بس. کوئی نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، کنفرم نہیں ہے. نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں ہے. یہ گندم لوگوں نے خود ہی بنا لی ہوئی ہے کہ فلما ذاق الشجرۃ. بس اتنی بات. اس لیے اشارہ بھی نہیں ساتھ آیا، بس ایک بات آ گئی. فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے درخت کو چکھا. بدت لہما سوآتہما، تو سوآتہما یعنی ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ ظاہر ہونے لگیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور لگے وہ دونوں کیا کرنے؟ پتوں کو اپنے اوپر لپیٹنے فوراً سے. یعنی سبحان اللہ، انسان کی نا دیکھے شروع سے پہلے دن سے آدم و حوا کہاں بات چلے گی علیہم السلام، کہ شروع سے انسان کی یہ عادت ہے کہ اس کی اگر شرم گاہ سے کپڑا ہٹے تو وہ فوراً کور کرنے لگتا ہے. کسی انسان کی نا یہ، اچھا یہ بھی انسان ہو نا، اب اللہ معاف کرے یورپ میں تو جانور رہتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کون سی مخلوق ہیں. تو دیکھیں انسان کی جو فطرت میں کیا چیز شامل ہے، فطرت میں یہ چیز شامل ہے، وہ کوشش کرتا ہے وہ چھپا کر رہے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں اور انسان تو نہیں تھے، لیکن فوراً آدم علیہ السلام، اما حوا جو ہیں وہ کیا کرنے لگی؟ فوراً انہوں نے کپڑے لپیٹنے شروع کیے. جو ان کو وہاں ملے، ان کو پتے مل گئے، انہوں نے پتے لپیٹنے شروع کر دیے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو پکارا. نادا ینادی، کیا کہا؟ الم انہکما، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ ان تلکما الشجرۃ، اب آیا ہے اس درخت سے. سو بیسیکلی تل کا ہے یہ کما مخاطبین کے لیے آتا ہے، یعنی کتنے بندوں کو یہ کہا جا رہا تھا؟
اگر یہاں کم آ جاتا تو اس کا مطلب دو سے زیادہ کو کہا گیا تھا. تو جن کو مخاطب ہوں یہ طے کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ بات کتنے بندوں سے ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے, قرآن مجید میں آپ کو یہ بار بار ملے گا, ذالکم ذالکما. تو وہ جتنے لوگوں سے مخاطب ہوں اتنے کا پھر ساتھ میں یہ ضمیر جوڑ دی جاتی ہے. علم انہکما, اب دیکھیں استفہام لم فعل مضارع کے ساتھ, انہا ینہی منع کرنا, نہا ینہا, سوری نہا ینہا با فتح سے, تو بیسیکلی تھا انہا انہا. یہ میرا اسکرین بھی گڑبڑ کر رہی ہے, انہا, اور یہ پھر یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی آخر میں, استغفر اللہ, یا ڈراپ ہو گئی. علم انہا, کما مفعول ہو گیا, انا اس کا فاعل. تو یہ کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کر دیا تھا کس بات سے؟ ان تلکم الشجرہ تھی, اس درخت سے, وَأَقُلْ پھر وہی واو عطف ہوا, لم کا اثر گیا, اور اقل اور تمہیں کہہ دیا تھا, اقل لکما تم دونوں سے کیا کہہ دیا تھا, ان الشیطان لکما عدو مبین, شیطان تم دونوں کا واضح کھلا دشمن ہے, تم پر حملے کرے گا. ٹھیک ہے, آگے پڑھیں سمیہ جی. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. اوکے, سو مجھے اس میں بتائیں یہ عصا کون سی ٹائپ کے فعل میں سے ہے؟ جس سے یہ فعل افعال الرجا, رجا میں سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی امید ہے. سو اولائی کا مبتدا ہو گیا, پورا جملہ خبر ہے. عصا کا اسم اور خبر بتا دیں. سر اس میں عسى اللہ جو ہے وہ جی زویا بتائیے. اللہ جی استاد, اس میں اللہ لفظ جلالہ اس کا اسم ہے, اور ان یعفوکم اس کی خبر ہے. ان یعفو عنہم یہ خبر ہے. انہم, جی ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان حرف مصدریہ سے اس کی خبر آتی ہے. جی. ٹھیک ہے, عصا ان میں سے. تو کیا ترجمہ بنے گا زویا؟ عسى الله ان يعفو عنہم. ہو سکتا ہے اللہ ان سے درگزر کرے. امید ہے, جی, امید ہے اللہ ان سے درگزر کرنے والا ہے. جی ان یعفو, افا یعفو, یہ مضارع منصوب ہو گیا ان مصدریہ سے, اور یہ ہو گیا متعلق. وکان اللہ عفوا غفورا, اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا, بہت معاف کرنے والا ہے. اگلا پڑھیں زویا. جی. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم, جی اس میں ربکم اس کی اسم ہے, اور ان یہلک عدوکم اس کی خبر ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ جی. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے. ہلاک کرنے والا ہے. اوکے, جی. آگے. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. جی اولئک اس کی اسم ہوگا. جی بالکل, اولئک کا اسم ہو گیا. جی. ان یکونوا من المہتدین اس کی خبر ہے. جی جی. امید ہے کہ وہ ہو جائیں ہدایت پانے والوں میں سے. ویری گڈ, امید ہے کہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں. اگلی آیت پڑھیں. جی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جی اس میں بتائیے کہاں پر آیا ہے آج کے ٹاپک کا فعل؟ جی. عسى یہ یہاں پر ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ جی. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. وممن حولكم من الاعراب منافقون, یعنی آپ سب کے ارد گرد بہت سے دیہاتی ہیں منافق. ومن اہل المدینہ, اور اہل مدینہ میں سے بھی. مردوا علی النفاق, نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں, ضد کیے جا رہے ہیں. لا تعلمهم, آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم, ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين, ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم, پھر وہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وآخرون اعترفوا, اور دوسرے ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا کس بات کا؟ بذنوبہم, اپنے گناہوں کا.
خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور انہوں نے کیا ہے اپنے اعمال کو اور نیک اعمال کو اور برے اعمال کو یعنی مکس کر لیا. عسى الله يتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے، پڑھیں جی زویا کیا لکھے اسٹیٹمنٹ. جی، عصا کے استعمال دو طرح ہوتا ہے. اگر عصا کے بعد مرفوع اسم ظاہر موجود ہو تو اس صورت میں مرفوع اسم عصا کہلائے گا، اور ان مصدریہ سے آنے والا جملہ خبر عصا کہلائے گا. اگر عصا کے بعد مرفوع اسم موجود نہ ہو تو ان مصدریہ سے آنے والا جملہ عصا کا فاعل کہلائے گا. ویری گڈ. تو اگر عصا کے بعد آپ کو اسم مرفوع نہ ملے جی تو وہ ان مصدریہ سے آنے والا جملہ اس کا فاعل کہلائے گا. ٹھیک ہے، جی جیسے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم سب پر قتال کو فرض کر دیا گیا ہے، اور واو حالیہ ہے، اس قتال کا حال کیا ہے؟ وہو کرہ لکم، اور وہ تم کو ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہتے تم. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور ہو سکتا ہے، اب یہاں ہم ترجمہ کریں گے ہو سکتا ہے یا امید ہے، آپ کو موسٹلی ہو سکتا ملتا ہے. جی تو ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے ناپسند یعنی تکلیف دہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ آیت ہمیں بہت بڑا میسج دیتی ہے کہ بسا اوقات ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ناپسند ہو، جو ناپسندیدہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تکلیف دے رہی ہیں. تو یہ آیت مبارکہ ہم سب کے لیے ایک حوصلہ اور ایک ٹونک کا کام کرتی ہے. فوراً اس کو ذہن میں لائیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. جو آپ کو کوئی اپنی تکلیف بتائے، کوئی اس سے وہ بڑا پریشان ہے، تو آپ اسے یہ آیت سنا کر حوصلہ دیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہے، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو تمہارے لیے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ بعد میں اس کے امپیکٹس کیا ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں پسندیدہ ہو اور ہم اس کے پیچھے مرے جا رہے ہوں، لیکن وہ ہمیں مل نہیں رہی ہے. لیکن وہ ہمیں نہ ملنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے دور رکھا ہو، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اسی لیے اللہ انسان کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے. آگے پڑھیں آیت. جی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ٹھیک ہے جی. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اب بتائیں اس میں یہ ان خبر ہے یا فاعل ہے؟ یہ اس کا فاعل ہے. اس کا فاعل ہے، چونکہ حالت رفع میں اسم موجود نہیں ہے. یعنی جی امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے. آگے. جی. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اس میں عصا کا بتائیں فاعل ہے یا اسم ہے؟ یہ اسم ہے. یہ اسم ہے، چونکہ حالت رفع میں مرکب اضافی کی صورت میں اسم موجود ہے. عصا ہو سکتا ہے، امید ہے میرا رب ان یہدینی، مجھے میری رہنمائی کرے، کس بات کی؟ سواء السبیل، سیدھے راستے کی. آگے پڑھیں. جی. عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ. اس میں بتائیں اسم ہے یا فاعل ہے؟ اس میں اسم ہے. اس ربنا. میں اسم ہے. اچھا، جی یہ جو پورشن ہے نا، یہ آیت ویسے آپ پتہ نہیں مجھے، لیکن یہ بتایا آپ کو یاد ہے کہ یہ کون سی سورہ کی آیت ہے؟ نہیں. چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کو یہ پورشن سنا دیتا ہوں، اور یہ بڑا ہی سبق آموز ہے. اسی پر ہم اپنا لیکچر بھی اینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. تو ذرا سنیے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خبر دی ہے، ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے، ایک قصہ سنایا ہے جو گزرا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان لوگوں کی اس طرح آزمائش کی، ان کو ایسے آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک باغ والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، انہوں نے قسمیں کھائیں اس بات کی کہ صبح ہوتے ہوئے، صبح ہی کیا ہوگا، ہم میوے یعنی پھل، جو پھل ہیں باغ پر، یہ توڑ لیں گے، صبح صبح ہم اپنے جو باغ کے پھل ہیں یہ توڑ لیں گے۔ کیوں توڑیں گے؟ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور وہ استثناء کر رہے تھے، یعنی انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ ہم صبح انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اور ایک اور کام کیا جس پر انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ کوئی آدمی، یعنی بیسیکلی وہ چاہ کیا رہے تھے کہ کوئی جو غریب غربا صبح آ جاتے ہیں نا، ایک آپ تو شاید پتہ نہیں ایسا ہوتا کہ نہیں، کہ جب باغوں سے پھلوں کو توڑا جاتا تھا تو کچھ ضرورت مند کیا ہیں وہ صبح پہنچ جاتے تھے کہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا، یا وہ اس امید سے آتے تھے کہ یہ باغ والا ہمیں بھی کچھ کھانے کو دے گا۔ تو جو بخیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی مسکین کو غریب آ رہا تو جلدی جلدی کھانا چھپا لیتے ہیں، کھانا ہڑپ کر جاتے ہیں، اس سے کہ کہیں یہ ہم سے مانگ نہ لے یا ہمیں اسے بے شرم ہو کر دینا نہ پڑے، تو اس قسم کی کیفیت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو کیا ہوا کہ وہ یہ کہہ کے سو گئے کہ صبح ہم اٹھیں گے اور جا کر پھلوں کو توڑ لیں گے اس سے پہلے کہ وہ غریب مسکین آ کے ہم سے مانگے۔ تو رات کو کیا ہوا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آیا، ایک آفت آئی، اور وہ سو رہے تھے۔ طاف علیہا طائف یعنی آنے والا ایک آیا، اور یعنی طائف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانے والا طائفہ میں سے۔ سو فاصبحت کالصریم، تو وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، یعنی جب آپ کھیتوں میں جائیں اور وہ آپ دیکھیں نا جب فصل کٹ چکی ہو اور وہ نیچے گری ہوئی پڑی ہوتی ہے، یعنی بڑی محنت لگتی ہے اس میں، تو کیا ہوا، فاصبحت کالصریم، وہ باغ ہو گیا ایسا جیسے کٹا ہوا ہو۔ فتنادوا مصبحین، جب صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے، کیا کہنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر تم کو کاٹنا ہے اپنا باغ تو جلدی کرو، صبح سویرے جا پہنچو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ چل پڑے آپس میں چپ کے کہتے ہوئے، یتخافتون، ایک دوسرے سے چپ کے وہ باتیں کرتے ہوئے، کیا کہہ رہے تھے، اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، جلدی کرو آج جلدی پہنچو، کوئی مسکین نہ پہنچ جائے، کوئی تمہارے سامنے کوئی فقیر نہ آ جائے جس کو تمہیں کچھ دینا پڑے یا تم سے وہ کچھ مانگ لے۔ وغدوا على حرد قادرین، اور وہ صبح ایک کوشش کے ساتھ نکلے کہ یعنی انہوں نے اندازہ لگایا کہ آج ہم غریبوں سے پہلے پہنچ جائیں گے اور پھل نکال کر اپنا کام کر کے آ جائیں گے تاکہ کسی کو کچھ دینا نہ پڑے۔ فلما رأوها، ہاں جب پہنچے انہوں نے دیکھا باغ، قالوا انا لضالون، یعنی ان کو شک گزرا کہ شاید ہم کسی غلط باغ میں آ گئے ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، رات تو صحیح سلامت تھا، یہ تو کٹا ہوا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یعنی انہوں نے سمجھا کہ وہ راستے بھول گئے ہیں۔ انا لضالون بل نحن محرومون، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لگتا ہے ہم بد نصیب ہو گئے ہیں، یعنی کچھ رات گڑبڑ ہو گئی ہے، یعنی فوراً ہی خود صاحب ظاہر ہے کہ ارد گرد کا ماحول تو جانتے تھے، بل نحن محرومون۔ قال اوسطهم، ان سب بھائیوں میں سے جو درمیانہ تھا اس نے کہا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو، یعنی الحمدللہ کہا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، میں تمہیں کہتا تھا کہ تسبیح کرو، تم نہیں کرتے تھے، نتیجہ دیکھ لیا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، عقل مند تھے، فوراً مان گئے، کہتے کہ ہمارا پروردگار، بے شک ہمارا پروردگار پاک ہے، بزرگ و برتر ہے،
ہم بے شک قصوروار تھے، یعنی ہم ہی برے تھے، انا کننا ظالمین۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کو جو ہے نا ملامت کرنے لگے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں کہا، اور تم نے یوں کہا تھا، اور جیسے ہوتا ہے عادت کہ جب کوئی نقصان ہو جائے تو پھر جو 4-5 بھائی ہوں یا دوست ہوں وہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ تم نے یوں کیا، تم نے یوں کیا۔ قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑے ہوئے تھے، ہم ہی بغاوت پر آمادہ تھے۔ پھر انہوں نے آخر میں یہ بات کی تھی، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر عنایت فرمائے گا، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ایسی صورتحال میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہاں غلطی ہوئی ہے اور مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بعض لوگ، اچھا عذاب اور آزمائش میں فرق یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جس انسان پہ عذاب آتا ہے کسی اس کے عمل کا تو وہ رب کو بھول جاتا ہے، وہ رب سے دور ہو جاتا ہے، وہ اور دور ہو جاتا ہے۔ اور آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے آزمائے جانے کا اور عذاب کا، کہ جن پر عذاب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے، وہ نمازیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ فوراً دنیا کی طرف لپکتے ہیں، اسباب دنیا سے تلاش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن جن پر آزمائش آتی ہے وہ دنیا کی طرف نہیں لپکتے، وہ اللہ کی طرف لپکتے ہیں، وہ نماز کی طرف، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ نماز کی طرف لپکتے ہیں، وہ ذکر کی طرف لپکتے ہیں، وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، مجھ پہ یہ آزمائش آ گئی ہے، تو میری مدد فرما۔ اور جن پر عذاب آتا ہے وہ کہتے ہیں وہ فلانے چودھری کے پاس چلے جاؤ، وہ فلانے آدمی کے پاس چلے جاؤ، فلانے ڈاکٹر کے پاس جاؤ پہلے۔ یعنی انسان بیمار ہوا، تکلیف ہوئی، کوئی پتہ چلا، آپ کو خبر آئی، آزمائش آئی، سب سے پہلا کام چھڈو ڈاکٹر نو، پہلے اللہ سے رابطہ کریں جہاں سے آیا ہے۔ ڈاکٹر تو بعد میں دیکھے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، پہلے اللہ کے سامنے جھکنا ہے کہ یا اللہ یہ مشکل آ گئی ہے، میں صبر کرتا ہوں، تو میری مدد فرما، میری رہنمائی فرما، اگر میرے گناہوں کا نتیجہ ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تیری طرف سے آزمائش ہے تو دور کر دے، میں اس کی ہمت نہیں رکھتا، میں ہار جاؤں گا، مجھے ہارنے سے بچانا یا اللہ، شیطان مجھے چکر دے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں۔ جو اللہ کے سامنے بیٹھے گا تو سمجھ لے کہ وہ اس پہ آزمائش تھی، اور جو چلے گا بھی خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی کو یہ کینسر وغیرہ کی خبریں نہ پہنچیں، لیکن کسی کو پتہ چلا مجھے کینسر ہو گیا، وہ جی فوراً اس کے ذہن میں کیا ہے، ہسپتال چل پڑے ہیں، وہ فلانا ہسپتال، وہ فلاں ہسپتال، فلاں ڈاکٹر، فلاں، سمجھ لیں یہ پھر عذاب تھا، یہ آزمائش نہیں تھی۔ آزمائش ہوتی تو وہ کہتا چلیں الحمدللہ، سب سے پہلے وہ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھتا، اللہ سے معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ یا اللہ یہ مجھ پر آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہاں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے پہلے تعلق اللہ سے ہو نا، ان پر تکلیف آنے پر ان کو اللہ ہی یاد آتا ہے، اور جہاں تعلقات کمزور ہوں تو وہاں ڈاکٹر پہلے ذہن میں آتا ہے، ہسپتال پہلے ذہن میں آتا ہے۔ یہ آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، لوگوں کو آبزرو کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے ذہن میں ہر معاملے میں سب سے پہلے اللہ آنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی بات آنی چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی طرف جھکنا، اللہ کی طرف لپکنا، اللہ کی طرف دوڑ لگانا آنا چاہیے۔ فَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، مقابلہ لگاؤ۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کے دلوں کو، ہمارے اعمال کو ثابت قدم رکھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا، آمين يا رب العالمين۔